بندائے والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، ہماری تعلیم چل رہی تھی یہ جنت الفردوس کے ٹکٹ والوں کی 7ویں خصوصیات اور 7ویں صفت اللہ نے بیان کی تھی۔ 7ویں صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، ساری نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل میں نے ذکر کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی، اور اس کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ جب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر شہر میں بنی اسرائیل کے پاس آئی تو وہ لوگ بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تم تو کنواری لڑکی ہو، تمہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور تمہارے بھائی جو تھے ہارون، یعنی ایک تو مورث اعلیٰ کہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، یا ایک بھائی تھے جس کا نام ہارون تھا، بڑے نیک صالح تھے، اور تمہارے ماں باپ بھی بڑے نیک صالح تھے، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم نے غضب ڈھا دیا۔ تو مریم نے کہا فاشارت الیہ، یہ بچے سے پوچھ لو کس کا ہے۔ تو قوم اور تعجب کرنے لگی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگی بھلا بچہ بھی کوئی کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے؟ جب قوم نے یہ کہا تو ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر، اس کوڈ کے اندر، اس کے اندر بولنا شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے کہا اللہ کا بندہ، بولنے کے قابل تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنا شروع کیا تو دیکھو کتنا اچھا کرا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خود اللہ نہیں ہوں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوں جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ پہلے جملے کے اندر ہی الوہیت کی جڑ کاٹ دی، میں اللہ بھی نہیں ہوں معاذ اللہ، اور نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی قریب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب یعنی انجیل عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ پاک نے ازل سے میرے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ مجھ کو نبی بنائے گا اور مجھ کو انجیل اللہ کی کتاب عطا فرمائے گا، چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے، اپنے وقت پر ضرور واقع ہوگا، اس لیے یہاں قرآن کریم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جیسا پہلے ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ بات تحریر فرمائی، عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی دور فرما دی کہ میری والدہ محترمہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھ کو رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا کوئی دخل نہیں، کسی گناہ کا کوئی دخل ہو نہیں سکتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک کے منتخب اور محبوب بندہ ہوتے ہیں، اس طرح میری والدہ بھی محترمہ ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے، پارسا نیک بندی ہے، عفیفہ ہے، پاک دامن صدیقہ ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی رہوں گا، اور جہاں بھی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و برکت میرے ساتھ رہے گی، اللہ پاک کی مخلوق کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا۔ تو میں
मुअल्लिम लिल खैर बनकर हर जगह पहुँचूँगा। वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, ये मुझे सुनाना था। और मुझे अल्लाह ताला ने नमाज के कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। मोहतरम सामीईन और बुज़ुर्गों, तवज्जो फरमाए, मैं इसी बात को पेश करने के लिए इन आयात करीमा की तिलावत मैंने की कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुताहरा में भी नमाज का हुक्म था। और इसको फरमाया वअौसानी से क्यों फरमाया कि जब किसी चीज़ का हुक्म बहुत ताकीद के साथ किया जाता है तो उसको वसीयत के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, लिहाजा यह लफ्ज़ वसीयत से ज़िक्र फरमाया। तो पता चला कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ी ताकीद से मुझे इन चीज़ों का, या नमाज के कायम करने का, नमाज के अदा करने का और ज़कात का हुक्म दिया है बादुम तो हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। ज़ाहिर है इससे मुराद वो हयात है जो इस आलम दुनिया में ज़मीन पर है, क्योंकि ये आमाल इसी ज़मीन पर हो सकते हैं। सना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और इस वक्त आसमान पर ज़िंदा है, और क़ियामत से पहले जो है वो क़ुर्ब क़ियामत से पहले वो दोबारा ज़मीन पर आएंगे और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करेंगे, कायम करेंगे यहाँ। तो मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अंदर भी नमाज का हुक्म था। इंशाअल्लाह फिर इसी आयत पर मैं आइंदा कल ज़िक्र करूँगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।